نفس کی شرارت کتنی خطرناک. آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے شروع میں، حابل اور قابل. اب پہلی انسانیت، پہلی اولاد، اب رشتے تو کرنے پڑیں گے نا. اللہ کا نظام ایسا تھا کہ ایک حمل سے ایک لڑکا ایک لڑکی دونوں کیا ہوئے؟ اتنا بھی رشتہ معلوم نہیں آپ کو؟ بیوی کو جانتے ہو، بہن کو نہیں جانتے ہو؟ مائی وائف، کیا وائف؟ بہن کو نہیں جانتا تو؟ اگر بہن کو جانتا تو بہن کا ورثہ کبھی نہ دبا تھا. غریب بہن ہے، مرنے والے باپ کی بیٹی ہے، اور سارے بھائیوں نے قبضہ کر لیا جائیداد پر، اور بہنیں روتی رہتی ہے. قیامت کے دن پتہ چلے گا. نماز پڑھنا فرض، مال ہے تو زکوٰۃ دینا فرض، استطاعت ہے تو حج کرنا فرض. باپ نے جائیداد چھوڑی ہے تو ورثہ دینا فرض ہے. ماں کا بھی ورثہ ہے، بہنوں کا بھی ورثہ ہے. پوچھو علماء سے، پائے کا حساب کر کے دے دو. کیا کہہ رہا تھا میں؟ حابل اور قابل. تو قابل کے ساتھ ایک بچی، حابل کے ساتھ ایک بچی، چاروں کیا ہوئے؟ ارے بولنا، بھائی بہن. تو بھائی کا بہن کے ساتھ، بہن کا بھائی کے ساتھ رشتہ ہوگا، پر دوسرے لوگ ہی نہیں تھے، پر انسانیت چلانی تھی. تو اللہ کا قانون یہ آیا کہ اس مرتبہ جو جوڑواں پیدا ہوئے ہیں بھائی بہن، یہ تو آپس میں نکاح نہیں کریں گے، لیکن دوسری دفعہ جو پیدا ہوں گے وہ لڑکا اور پہلی مرتبہ والی لڑکی، ان کا نکاح ہوگا. پیٹ بدل جائیں. کیا بدل جائیں؟ کیا بدل جائیں؟ پیٹ بدل جائیں. اب خواہشات کہاں لے جاتے ہیں میں آپ کو بتلا رہا ہوں. خواہشات، میرے بھائیوں، خواہشات سے بچنا ہو، آخرت کا استحضار کرو. خواہشات مر جائے گی اندر. چوری، سٹا، گاجا، شراب، ہاں یہ سب ختم ہو جائے گا اگر آخرت دل میں اترے گی تو. اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ حابل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی، اور قابل کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی وہ خوبصورت تھی. تو قابل تو اپنی اس بہن سے نکاح نہیں کر سکتا جو اس کے ساتھ پیدا ہوئی. اس کو تو کون سی بہن سے نکاح کرنا پڑے گا؟ حابل کے ساتھ جو پیدا ہوئی ہے. اب اس نے سوچا کہ حابل رہے گا تو میرے ساتھ جو بہن پیدا اس سے وہ نکاح کر لے گا جو بیوٹیفل ہے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیا ہے؟ ہاں اس سے نکاح ہو جائے گا. تو اس نے کہا کانٹا ہٹاؤ، کانٹا ہٹاؤ. آج تو مسجد وار جماعت میں بھی کانٹے ہٹائے جاتے ہیں. ہاں اس کو ہٹاؤ یار، یہ بہت بول کرتا ہے، یہ آگے بڑھ جائے گا، یہ بہت اچھا بیان کرتا ہے، یہ کانٹا ہٹاؤ. آج تو ہٹا رہا ہے، کل خدا تجھے ہٹائے گا. ہاں یہ ہو رہا ہے، دعوت کے کام میں بھی ہو رہا ہے، مدرسوں میں بھی یہ ہو رہا ہے. کانٹا ہٹاؤ، کانٹا ہٹاؤ. تو اس نے فطوعت لہ نفسہ قتل اخیہ، اس کے نفس نے ابھارا کہ حابل رہے گا تو تیرے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی اس سے شادی کر لے گا، حابل کو ہی قتل کر دے. لا الہ الا اللہ. فقتلہ، اپنے بھائی کو قتل کر دیا خواہشات پوری کرنے کے لیے. اب پہلا مرڈر، پہلا قتل کیسے دفن کریں؟ فبعث اللہ غراب، اللہ نے کوہ بھیجا. اس کوے نے دوسرے کوے کو مارا، پھر اس کوے نے اپنے پنجے سے زمین کھودی اور جس کوے کو مارا تھا اس کو دفن کیا. تو قابل نے کہا ہاں میں بھی اپنے بھائی حابل کو اس طرح دفن کروں. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے
اگر اللہ کے احکامات کو پیارے نبی علیہ السلام کے طریقے پر اپنے آپ کو نہیں چلاؤ گے تو دنیا کے کووں کی باتیں ماننی پڑے گی. یہود نصارہ دنیا کے کوے ہیں، ان کی باتیں ماننی پڑے گی. جیسے قابل نے آدم علیہ السلام کی بات نہیں مانی، اللہ کا حکم نہیں مانا، تو کس کی بات مانی؟ خواہشات سے بچو، خواہشات سے بچو. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس کے دل میں یہ ڈر پیدا ہو گیا رات کے اندھیری میں، دین کے اجالے میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، مجمع میں، اکیلے میں، اپنوں میں، پرایوں میں، جو حرکت کروں گا کل میرے رب کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے. نتیجہ کیا ہوگا؟ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ غلط قسم کی خواہش سے رک جائے گا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ٹھکانہ کیا؟ جنت. یہ ہے. پھر یحییٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا. بھائی آپ تھکے تو نہیں ہو؟ تشکیل میں نام لکھاؤ گے کہ بیان بازی کے لیے آئے ہو؟ بیان بازی کے لیے آئے ہو کہ دین کی سمجھ پیدا کرنے کے لیے آئے ہو؟ کیوں کرتے ہو؟ زور سے بولو نا. کیا جی؟ قاضی صاحب پوچھتے تو نے قبول کیا کہ جی جی بولتے ہو؟ یحییٰ علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہ تھا. جب پیسے ہوتے ہیں، پیسے جوانی ہوتی ہے، پیسے ہوتے ہیں تندرستی ہوتی ہے، پیسوں کی کھنکھناہٹ ہوتی ہے، وٹامن آر کا نشہ ہوتا ہے، تو ہری ہری سوچتی ہے. تو بادشاہ نے ایک لڑکی کو بلایا جو محرم تھی، جیسے باپ کے لیے بیٹی محرم، بھائی کے لیے بہن محرم، ایسی تھی. کہا میں تجھے اپنی بیگم بنانا چاہتا ہوں. تو عورتوں میں تو لالچ ہے ہی، عورتوں میں تو لالچ ہے. ارے تعلیم کے ذریعے سے ان کی زندگیوں میں سنتوں کی لالچ پیدا کرو، شریعت پر چلنے کی لعنت، شریعت پر چلنے کی، بولو نا. میں جو کہتا ہوں ہاں کرتے رہتے ہو. تعلیم کے ذریعے سے ان کے دلوں میں سنتوں کی اہمیت، آخرت کا استحضار، دین میں کامیابی، اس کا یقین اور لالچ پیدا کرو، ورنہ دنیا کی لالچ ان کی زندگی کو کھا جائے گی. اسی لیے عورت نے کہا اچھا وہاں بکرا ذبح ہوا ہے اور دعوت ملی اور مفت پیسے بھی نہیں ہیں، دوڑو اور پورے بچوں کو لے کر کھلاؤ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. کون ہے بہن تو؟ ایسا لقمہ جس کو اللہ کے غیر کے نام پر ذبح کیا گیا ہے، تو یہ لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالے گی اور اپنے بچوں کو کھلائے گی؟ پھر تو سوچے گی مجھے نماز کی توفیق ملے، مجھے شرم حیا کی زندگی گزارنے کی توفیق ملے، پھر تو یہ سوچے کہ میرے یہ بچے نیک و دیندار بنے. وہ تو عورت تیار ہو گئی، بادشاہ کی بیگم، بادشاہ کی بیگم. یحییٰ علیہ السلام کو پتا چلا حرام ہے. بادشاہ نے کہا یحییٰ سے کہو زبان بند کرے. کیا زبان بند نہیں ہوگی؟ حرام حرام ہے. نبی کا کام ہے کہ حلال بھی بتاوے حرام بھی بتاوے. لیکن جب آدمی پر خواہشات کا بادل چھا جاتا ہے تو کچھ نظر نہیں آتا. تو بادشاہ نے جلاد کو حکم دیا کہ یحییٰ نماز پڑھ رہے ہو اور نماز کی حالت میں ان کی گردن اتار دو. ہم نے جو سوچا ہے اس میں رکاوٹ ڈالتے ہیں. جلاد آیا، نماز پڑھ رہے تھے یحییٰ علیہ السلام، گردن اتار دی. وہاں دیگیں چڑھی ہوئی ہے، وہاں قوالیاں بج رہی ہیں، وہاں بانسریاں بج رہی ہے،
وہاں لوگوں کو کھانے کے کارٹ دیے جا رہے ہیں. ارے نبی کی گردن تو کاٹ کر، وہ نوجوان پیارے نبی کی سنتوں کو ذبح کر کے تو اپنے آپ کو کیوں بنانا چاہتا ہے؟ بال تیرے سنت کے خلاف، چہرہ تیرا سنت کے خلاف، لباس تیرا سنت کے خلاف، تیری زندگی میں نمازوں کا اہتمام نہیں، اور وہ آدمی تیری بچی کی شادی میں شریعت کا دور دور سے واسطہ نہیں، اور تو اپنے آپ کو ایکٹیو سمجھتا ہے. رخصتی ہوئی، بیگم گئی محل میں، رات گزاری، صبح ہوئی. اب بادشاہ کو کون ستاوے؟ بھئی سورج نکل گیا، کوئی حرکت نہیں ہے، پن کون بیل بجاوے؟ موت آئی ہے کسی کی. لیکن جب دیر ہو گئی، سورج چڑھ گیا، اب یہ تھوڑا سا بیل بجایا، کوئی آواز نہیں، کنڈی کھٹکھٹائی، کوئی آواز نہیں. بھئی کوئی مسئلہ ہے، مسئلہ ہے. دروازہ توڑا تو لڑکی اور بادشاہ دونوں ننگے تھے، اور دونوں کو خدا نے پتھر بنا دیا تھا. کرو مزے، نبی کو ذبح کر کے، نبی کی سنتوں کو ٹھوکر مار کر، اللہ کے احکامات کو پیٹ پیچھے ڈال کر کرو مزے. کتنے دن کرتے ہو؟ خواہشات یہاں تک لے جاتی ہے. اسی لیے کہ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا. اے اللہ ہاتھ جوڑتے ہیں، پیشانیاں رگڑتے ہیں، گھٹنے ٹیکتے ہیں، نفس کی شرارتوں سے تو ہمیں بچا لینا. اور شیطان کیا کرتا ہے؟ وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. برے اعمال کی دعوت دیتا ہے. ہر وہ عمل برا ہے جو اللہ کو ناراض کرے اور پیارے نبی علیہ السلام کے طریقے کے خلاف ہو، وہ برا عمل ہے. وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. اے اللہ